السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ود مریم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو مجھے جلدی واپس جانا تھا، تو مجھے لگا کہ آج کیا پکاؤں تو پھر سوچا کہ دال چاول ہی بنا لیتی، تو فٹافٹ میں نے دال چاول بنا لیے۔ اور جناب یہ میں نے مونگی مسوروں کی دال فٹافٹ پکا لی، ساتھ میں نے چاولوں کا پانی رکھ دیا، ساتھ میں نے سلاد رائتا وغیرہ جو اچار وغیرہ وہ سب ساتھ ہی بنا لیا تھا، کیونکہ جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فٹافٹ بس ہوا کے گھوڑے پہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو مونگی مسور کی دال سب کو پکانی ہوتی ہے، سب پکا لیتے ہیں، اس میں کیا سمجھانا کیا بتانا۔ نمک مرچ ہلدی سوکھا دھنیا زیرہ ڈال کے اور پھر تھوڑا سا لہسن ادرک ڈال دیا، تھوڑا سا ٹماٹروں کی پیسٹ ڈال دی تاکہ اس کا کلر اچھا ہو جائے، تو اس کا ٹیسٹ بھی ذرا تھوڑا کھٹا کھٹا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں املی کا پلپ بھی ڈال دیتی ہوں اینڈ پہ، تاکہ تھوڑا سا کھٹاس کا ٹیسٹ آئے تو وہ دال کا ذرا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو مونگی مسوروں کی دال پک گئی، چاول پک گئے۔ تو جب میں دال پکا رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا ٹائم یاد آ رہا تھا پچھلا، کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم مجبوراً یہ دال کھاتے ہوتے تھے، ہماری مجبوری ہوتی تھی، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے حالات اتنے جب خراب ہو گئے تھے تو دالیں سستی مل جاتی تھی۔ اس ٹائم سستا بھی دور تھا، تو جب نہیں کچھ ہونا تو پھر دال ہر دوسرے دن دال، تو اس ٹائم ہم مجبوراً کھاتے تھے۔ اور اب یہ ٹائم ہے کہ اب صرف ہم منہ کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے یا جھٹپٹ کھانا پکانے کے لیے ہمیں ہوتا ہے کہ جی دال چاول پکا لیں، کیونکہ بچوں کے گلے سے تو دال چاول بڑی مشکل اترتے ہیں۔ میجورٹی گھروں میں دال چاول بچوں کے گلوں سے بڑی مشکل اترتے ہیں۔ تو میرا بیٹا تو ویسے چاول کھاتا ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے چاول کھانے سے، کہ جب میں چاولوں کا نام لیتی ہوں نا تو اس کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اماں چاول نہ پکائیں، مجھے دال کے ساتھ روٹی بنا دیں۔ اس لڑکے نے دال چاول نہیں کھائے، اس نے شامی کباب بنوا لیے، اس نے کہا جی میں شامی کباب کھا لوں گا اور سینڈوچ بنا کے کھا لوں گا۔ اس نے دال چاول بہت تھوڑے، بس تھوڑے سے ہی کھا لی، اتنے نہیں کھائے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پرانا ٹائم، میری بڑی بہن ہوتی تھی، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ماشاءاللہ بڑی جیدار ہوتی تھی۔ تو حالات ظاہر خراب ہونے، تو آئے دن امی نے دال پکانی، تو ایک دن تنگ آ کے اس نے امی کے ساتھ لڑائی کر لی کہ امی کیا ہو گیا ہے کہ اتنی دال کھا کے ہمارے اندر تو خون بھی ختم ہو گیا ہے، اب کوئی ہمیں اگر چھری بھی مارے نا تو خون کی جگہ بیسن نکلے گا۔ تو وہ ایسی باتیں کرتی ہوتی تھی، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ جب اس نے کمانا شروع کیا، ٹیچنگ سٹارٹ کی، تو آشا باجی کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ چھٹی والے دن کوئی اچھی چیز پکاؤں، سارے مل جل کے کھائیں۔ یہ میں نے تڑکا بنایا، تڑکا تھوڑا سا میرا ڈارک ہو گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ تو اس کی بہن کی بتا رہی تھی کہ اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ایسا کروں، تو وہ بچے جب پڑھاتی ہوتی تھی تو کچھ بچوں کی فیس جو ہوتی تھی وہ سائڈ پہ رکھ دیتی تھی، تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ ہم آج کوئی اچھی چیز کھا لیں۔ تو یہی ہوتا تھا کہ جب چھٹی والا دن ہونا تو وہ کوئی اچھی چیز کیا ہونی، چکن منگوا لیا، بیف منگوا لیا، مٹن تو نہیں، بیف سستا مل جاتا تھا، بیف منگوا لیا، تو بیف پکا لیا اس نے، یا بیف پلاؤ بنا لیا، چاول بنا لیتی تھی، لیکن زیادہ سالن بنا لیتی تھی، ساتھ چاول بنا لینے یا روٹیاں بنا لینی، کیونکہ منگوانے کا کانسیپٹ تو تھا نہیں، وہ یہی ہوتا تھا کہ جی خود ہی پکائیں۔ تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کی یادیں منسلک ہوتی ہیں۔ تو دال کا جب ذکر آتا ہے نا تو مجھے باجی کا یہ ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ اتنی ہم نے دال کھائی ہے تو خون کی جگہ بیسن آ گیا ہمارے میں۔ تو یہ جناب یہ ہمیں اچار آیا تھا ڈیرہ غازی خان سے، بہت مزے کا اچار تھا، بہت ٹیسٹی تھا۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ڈیرہ غازی خان میں ہے تو وہ ضرور یہ اچار منگوائیں، بہت اچھا اچار تھا۔ تو جناب آپ سے باتیں ہو گئی، آپ کو قصہ سنا دیا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔